السلام علیکم عزیز طالب علموں، شعبہ ترسیل علم اور صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آن لائن کلاسز کے ساتھ ہم یوٹیوب پر بھی ویڈیو آپ طلباء کی سہولت کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی پلیٹ فارم سے استفادہ کرتے ہوئے جو ریگولر کلاس روم میں جس طرح سے سیکھنے کا آپ کا جو عمل ہوتا تھا، آپ وہ بدستور جاری رکھ رہے ہوں گے۔ ایم اے کے لیے بھی ہم ویڈیو لیسن سابق میں بناتے رہے، ایم اے کی کلاسز کے لیے بھی اور بی اے کی کلاسز کے لیے بھی، آپ طلباء کے لیے بھی۔ کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور جو حالات ہوئے ہیں اور سب کو آن لائن کلاسز کی طرف رجوع ہونا پڑا، یہ آپ لوگوں کی زندگی کا اور ٹیچرز کے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے کہ کس طریقے سے لاک ڈاؤن کے سبب جو ہماری معمول کی مصروفیات متاثر ہوئی ہیں، اس کے سبب آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اس بات کو یقینی بنانے کی ہم اساتذہ کی یہ کوشش ہے۔ اس کوشش میں ہمیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب آپ طلباء آپ تک آن لائن جو کلاسز ہیں اس میں بھی شریک ہوں، آپ ساتھ میں جو آپ کو یوٹیوب کے ذریعے سے جو اسباق آپ تک پہنچ رہے ہیں ان سے بھی آپ استفادہ کریں۔ عزیز طالب علموں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ دو موضوعات ہیں جس طریقے سے قومی اور بین الاقوامی معاملات کی جو رپورٹنگ اخبارات میں ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک طالب علم کا تاریخ کے حوالے سے بھی واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے موضوعات قومی اور بین الاقوامی امور سے جڑے ہوئے ہیں جو تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم نے کلاس میں سلام کیا تھا کہ سوال کیا تھا، معاف کیجیے گا، کہ سر یہ جنگ عظیم دوم سے ہی کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، ہم یہ تاریخ کا مضمون نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم یہاں پر ان ضروری موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں جو تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن صحافت کے ایک طالب علم کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ اور طالب علم جب صحافت سے جڑے ہوئے ان موضوعات کو صحیح طور پر جان سکے گا، تب وہ موجودہ جو سیاست ہے، موجودہ جو عالمی منظرنامہ ہے، موجودہ جو عالمی سیاست ہے، اس کو صحیح طریقے پہ سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کا کوریج بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ دلچسپی محسوس کر رہے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے وہ تاریخ میں ہونے والی غلطیوں کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو واپس ہم اپنے موضوع پر لوٹ آتے ہیں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی جو اصطلاح وجود میں آئی، اور یہ ایسی اصطلاح ہے جس میں ایک قطبی نظام کا حوالہ دیا گیا کہ دنیا میں صرف اکلوتی طاقت امریکہ کی ہی باقی بچ رہی، جو عالمی سیاست پر بہت اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور اب جو اس کے بعد کا ہمارا جو موضوع تھا وہ موضوع تھا کہ کس طریقے سے جب ہم خاص طور پر ترقی پذیر ممالک اور جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں جب ذرائع ابلاغ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومی اور بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں، ان خبروں میں اکثریت، ان خبروں کے موضوعات کی اکثریت یا مسائل کی اکثریت وہ ترقی یافتہ ممالک سے ہی جڑی ہوئی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب ہم عام طور پر کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک کے اپنے اتنے وسائل نہیں ہوتے، وہاں کے جو میڈیا ہیں ان کے اپنے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے طور پر خبروں کے کوریج کے لیے ہر ملک میں اپنے نمائندوں کو مقرر کر سکیں۔ اس پس منظر میں زیادہ تر جو ذرائع ترسیل و ابلاغ ہے اور جو صحافت کے ادارے ہوتے ہیں وہ خبروں کے حصول کے لیے خبر رساں اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اور جب ہم اگر مواد کا تجزیہ کریں، اخبارات کا، ریڈیو کا، ٹیلی ویژن چینلز کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل جو خبریں ہوتی ہیں، بین الاقوامی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ خبر رساں اداروں کے توسط سے پہنچتی ہیں۔ اور خبر رساں اداروں میں بھی ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ رائٹرز ہے، اے پی ہے، اے ایف پی ہے، اس طرح کے ادارے ہیں جو ساری بین الاقوامی خبریں جو کور ہوتی ہیں میڈیا میں، جو تیسری دنیا کے ملکوں تک، جو غریب پسماندہ ممالک تک جو پہنچتی ہیں، تو وہ انہی خبر رساں اداروں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ تو کیا بین الاقوامی خبروں سے مراد صرف ترقی امریکہ، یوروپ یا پھر ایشیا کے جو ایشین ٹائیگرز ہے، جاپان ہے، اور جو دوسری دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے چین ہے، یا جنوبی کوریا ہے، ملیشیا ہے، تو کیا ایشیا سے مراد صرف یہی اقوام ہیں،
یا ایشیا میں سری لنکا بھی ہے، ایشیا میں مالدیپ بھی ہے، ایشیا میں بنگلہ دیش بھی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل نیوز سے مراد صرف امریکہ نہیں، انٹرنیشنل نیوز سے مراد صرف برطانیہ، فرانس اور جرمنی نہیں، انٹرنیشنل نیوز سے مراد صرف چین اور روس نہیں، انٹرنیشنل نیوز سے مراد جاپان اور ساؤتھ کوریا نہیں. ہاں یقیناً یہ دنیا کی بڑی مملکتیں ہیں، دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن خبر غریب ملکوں سے جڑی ہوئی بھی ہے. افریقہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، وہاں پر کئی ایسے قدرتی ذخائر ہیں جن کو مغرب کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں یا ایشیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خام مال وہاں سے جو ہے سو فراہم ہوتا ہے. لیکن ان قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی جو لوگوں کی زندگی ہے، جو وہاں پر عوام کو جس طریقے سے بھوکمری کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، بے روزگاری کا سامنا ہے، تعلیم سے دوری کا مسئلہ ہے، حفظان صحت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ قدرتی وسائل ہونے کے باوجود بھی یہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے یہ مسائل کا شکار ہے. تو اس چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بین الاقوامی خبروں کی کوریج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بین الاقوامی خبروں کا کوریج صرف انہی ملکوں تک، چند ایک ملکوں تک ہی محدود ہے؟ کیا یہ جو کوریج ہو رہا ہے یا نیوز کا جو فلو ہے یا جو خبروں کا بہاؤ ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا کوئی خبر بین الاقوامی اہمیت کی ایسی نہیں ہو سکتی؟ بھئی آپ BBC، CNN یا دیگر عالمی نشریاتی اداروں کے جو بلیٹن اس میں بھی دیکھیے گا کہ اس میں آئے دن یہ خبریں نشر ہوتی ہیں کہ گریس کے ساحل پر، یونان کے ساحل پر ایک کشتی کو پکڑ لیا گیا، جس کشتی کے ذریعے سے افریقہ سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہے، غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے. تو میرے حساب سے اگر بین الاقوامی خبروں کا جو کوریج ہے تو وہ ان عوامل پر، ان ملکوں کی معیشتوں پر، وہاں کے مسائل پر بھی جو کوریج ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوتا یا پھر اس وقت ہوتا جب بڑی تعداد میں اس طرح سے جو غیر ملکی ہیں جو یورپ میں داخل ہونے کے لیے غیر قانونی طور پر مختلف راستے اختیار کرتے ہیں اور پھر کوئی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، تو تب کہیں جا کر یہ خبر بنتی ہے یا اس کو میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے. تو خبروں کا جو فلو ہے، خبروں کا بین الاقوامی کیا وجہ ہے کہ خبریں جو ہیں وہ خبریں صرف یہ جو ہم جن ملکوں کا ذکر کریں یا جن خطوں کا ذکر کریں انہی خطوں سے آتی ہے؟ کیا کرونا وائرس کے سبب زامبیا کی معیشت پر کچھ اس کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے؟ کیا کانگو میں کرونا وائرس کے سبب وہاں کی عوام کی جو روزمرہ کی معاملات تھی وہ متاثر نہیں ہوئی؟ تو یہ چیز ہونا چاہیے کہ ترقی یافتہ ممالک سے یقیناً خبریں آ رہی ہیں تو اس کو جو سو جگہ دی جانی چاہیے، لیکن ترقی پذیر اور جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں سے بھی اگر کچھ ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ہیومن انٹرسٹ کی خبریں آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹ نیوز آ رہی ہے تو اس کو بھی کوریج دیا. ہاں بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ایک شو رکھ دیے افریقہ نیوز، تو بر اعظم افریقہ سے آنے والی ساری خبروں کو آدھے گھنٹے کے بلیٹن میں وہ شامل کر دیتے ہیں. تو کیا اتنا ہی کنٹینٹ ہے جس کو ہم جو سو خبر کا درجہ دیتے ہیں؟ یہ چیز جو سو آپ لوگوں کو دیکھنی ہوگی، آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی. تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. کسی بھی اخبار کا آپ جو انترراشٹریہ خبروں کا جو صفحہ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انترراشٹریہ خبروں کے جو سورسز ہیں، ڈیٹ لائن خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو سورسز ہیں وہ چند ایک خبر رساں اداروں سے ہی آتے ہیں، اور پھر یہ وہ خبر رساں ادارے ہیں جن کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں، جن کے متوازن کوریج کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور پھر اس چیز کو مسلسل تیسری دنیا کے ملکوں نے بھی محسوس کیا ہے، ترقی پذیر ممالک نے بھی محسوس کیا ہے، اور خبروں کے کوریج کو متناسب بنانے کے لیے، ان میں توازن پیدا کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کیے گئے. اسی میں ایک تجویز تھی کہ تیسری دنیا کے ملکوں کا خود ایک نیوز ایجنسی ہونی چاہیے، خبر رساں ادارہ ہونا چاہیے جو کم از کم تیسری دنیا کے ملکوں کو اپنے آپسی خبروں کے لین دین کے لیے، آپسی خبروں کی ترسیل کے لیے کم از کم اس خبر رساں ادارے کے توسط سے جو سو ایک دوسرے پر
ایک دوسرے کو خبریں پہنچانے کے لیے جو سو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آج کے اس ویڈیو سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری جو آن لائن کلاسز ہے اس میں بھی شریک ہوں گے اور اس ویڈیو سبق سے بھی جو آپ استفادہ کریں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ یہ جو آن لائن کلاسز ہے اس سے بہتر طور پر استفادہ کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔